رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، 16واں روزہ ہے، اور آج کے اس بابرکت جمعہ کے اندر میں نے جس عنوان کو موضوع سخن بنایا ہے وہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان بدر کے مقام پر رونما ہوا، اور اللہ نے فتح نبی کو اور نبی کے یاروں کو عطا فرمائی۔ روزہ تو نہیں لگیا، اچھا بول دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ 2 ہجری کا سال ہے، مسلمانوں کو ابھی تک ہجرت کی ہوئے 2 سال کا پورا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، اس واقعے نے کفار کے دلوں پر ایسا رعب اور دبدبہ ڈالا کہ کفار پسپا ہو گئے اور شکست کھا کر اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ پہلے اس کا پس منظر سمجھیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان قافلہ لے کر ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ابو سفیان کو روکنا چاہیے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگا لیا کہ مسلمان مجھے یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اس نے اور راہ لی اور اپنا ایک قاصد مکہ کے کفار کی طرف بھی روانہ کیا کہ ہو سکتا ہے مسلمان میرا محاصرہ کریں تو تم میری مدد کے لیے آن پہنچو۔ کفار نے ایک لشکر جرار کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف اب روانہ ہوتے ہیں۔ اس انداز سے، اس تکبر سے کہ ہم تعداد میں زیادہ، ہم اسلحہ میں زیادہ، سواریوں میں زیادہ، طاقت اور قوت میں زیادہ، اکثریت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، سواریاں ہمارے پاس ہے، جنگی آلات ہمارے پاس ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، جنگ جو بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تعداد بھی ہم زیادہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے نعوذ باللہ لوٹیں گے۔ یاد رکھ لو دوستو بزرگو، اکثریت زیادہ ہونے پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مومن صرف ڈیپینڈ کرتا ہے تو اللہ پر کرتا ہے۔ مومن کا یقین، مومن کا بھروسہ، مومن کا جو ہے وہ پختہ ارادہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر مومن بھی وہ جس نے مومن کی تعریف بتائی، جس کے کلمہ پڑھنے سے انسان مومن بنتا ہے، جو صحابہ کرام نے حضور پر جانیں فدا کی، ان کی محبت کو مومن کہا جاتا ہے۔ ان سے جو محبت رکھتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو بدر کے میدان پر تشریف فرما ہے۔
310 سے کچھ زیادہ صحابہ موجود ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو پسپا کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ ادھر کفار نے اپنے برے ارادے کر رکھے ہیں، لیکن جس کا یقین خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا کہہ دو یار سبحان اللہ۔ جتنی مرضی تلاطم خیز موجے آ جائیں، جتنا مرضی سامنے اکثریت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، جرت ہو، بہادری ہو، کلمے کے سامنے سب ہیچ ہیں، کلمے کے سامنے سب زیر ہیں۔ ہمیشہ پاور رہی ہے تو میرے اللہ کی رہی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ کی رہی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان ارادہ پختہ کر لے، اپنی سوچ اور فکر کو تابع خدا، تابع مصطفیٰ کر لے، آج بھی مسلمان وہ اپنا دور لوٹا سکتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، کہا کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ کفار لشکر جرار لے کر مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف چند جو ہے وہ چیزیں ہیں، کفار ادھر اسلحے سے لیز ہیں، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی تھوڑی، اسلحہ بھی تھوڑا، جنگی آلات بھی تھوڑے، سواریاں بھی تھوڑی، لیکن پھر بھی یقین کس پر ہے؟ میرے اللہ پر ہے، یقین رب پر ہے۔ صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زرے ہیں اور 8 تلواریں ہیں۔ ادھر کفار کے پاس 100 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں اور تلواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے کفار کی طرف سے۔ لیکن اللہ کے محبوب کے غلاموں نے ہمت نہیں ہاری، یہ نہیں کہا کہ ہم تو کاروبار میں مشغول ہیں، یہ نہیں بولا کہ ہم تو اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم یہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا حکم کر رہے ہیں، بلکہ سنیے صحابہ کرام نے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ شریک اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے دین کے لیے قربان کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ کا حکم ہے ہم اسی طرح تیار ہیں۔ مختلف صحابہ کرام نے مشورے دیے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا مشورہ سنا۔ یہ مشورہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ معاملات میں یاد رکھ لو، گھر کے معاملات بھی ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، ملکی معاملات ہوں، ریاستی معاملات ہوں، مشاورت ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی کام کرنا ہے، باپ اپنی اولاد سے، بیوی سے مشورہ کرتا ہے، اس میں اللہ برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ مسئلہ جلدی حل بھی فرما دیتا ہے۔ یہ میرے پاک محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حضور جیسا سمجھ رکھنے والے، حضور کی ذات فہم اور فراست رکھنے والی، جو نبیوں کے امام ہوں، ان کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو حکم فرمائیں۔ صحابہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ دین سامنے آ گیا، نہیں ہمارا کاروبار سامنے آ گیا، ہم نے دین کو چھوڑا، کاروبار کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ وہ ذلیل بھی وہی ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو ترجیح دیتا ہے۔ یاد رکھ لو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ محل کھڑے کر دے، ہاں جی لوگوں کے مال ہڑپ کر جائے، نا 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 نا۔ اللہ یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، میرے سامنے سجدہ کریں۔ میں نے مسلمانوں کو انسانوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے۔ سنیے جناب محتشم صحابہ کرام کے مشورے، یہ بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے، اس کے اندر حضرت مقداد بن اسود نے
جو مشورہ پیش کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. متعدد صحابہ کرام نے بھی مشورے کیے، سب کے اعلیٰ مقام، سب کے اعلیٰ مرتبے، سب کی اعلیٰ فضیلتیں. حضرت مقداد بن اسود کا مشورہ جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن مسعود یقول شہدت من المقداد بن الاسود مشہدا لان اکون صاحبہ احب الی مما عدل به اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو على المشرکین. ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے متعلق دعائے ضرر فرما رہے تھے، ہاں جی، تو صحابہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت مقداد بن اسود نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام. اچھا بولو سبحان اللہ. یار میں ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد کہتے ہیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ جانو اور تمہارا رب جانے، جا کر تم جنگ کرو اور تمہارا رب جنگ کرے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. نا 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم آپ کے قدمین شریفین پر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیں گے. امام احمد رضا نے لکھا کہ مقداد بن اسود نے کیا کہا؟ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑھا، کرو کیا یا رسول اللہ کروڑوں جہاں نہیں. رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے. بدر کے میدان پر صحابہ پہنچ رہے ہیں. 80 میل بدر مدینہ سے دور ہے. بدر نامی ایک شخص کے نام پر یہ میدان تھا، اس میں میلہ لگا کرتا تھا بدر کے میدان پر. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، آپ جانے اور آپ کا رب جانے. وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. حضرت مقداد کہتے یا رسول اللہ ہم جنگ کریں گے، اگر دشمن حملہ کرے گا ہم جنگ کریں گے، سامنے سے جنگ کریں گے، پیچھے سے جنگ کریں گے، دائیں طرف سے جنگ کریں گے، بائیں طرف سے. یا رسول اللہ 4 چفیروں آپ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے، دین کا دفاع کریں گے، ہماری جانیں آپ کے لیے قربان، ہمارے مال آپ کے لیے قربان، ہمارے گھرانے آپ. اس کو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہمارے نعرے جھوٹے ہیں، ہم سب کچھ نعوذ باللہ ہم نے جھوٹا بنا رکھا ہے. نا 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 مومن وہ ہے جتنی مرضی طاقت فوج سامنے آ جائے، سپر پاوریں سامنے آ جائیں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ہاں جی، جو میدان میں جنگ پیر رکھ دیتا ہے، پاؤں میدان جنگ میں جما دیتا ہے، پھر وہ صحابہ کے نقشے قلم پر چلتے ہوئے ممتاز قادری جیسا پھندے پر کھڑے ہو کر بھی پھانسی کا پھندا جھول کر کہتا ہے یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس کو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہہ دیں ابن ابی کی طرح، منافق کی طرح، ہاں جی، کہ ہم آئیں گے اور اینڈ پر او جی میرے گھر کام پہ گیا، جس طرح ہم کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، ہاں جی، اور ٹائم نہیں لگتا جی نماز پڑھنے واسطے. یاد رکھ لو حساب ہوئے گا ایک دیہڑے، بے شک نہ پڑھو نہ رکھو روزے جو قرآن کا حکم ہے. پھر یاد رکھ لو جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اللہ پھر ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، ظالم لوگ مسلط کر دیتا ہے جو ان کو ظلم کی چکی میں پیس کے رکھ دیتے ہیں. یاد رکھ لو آج اگر مسلمان ذلت اور رسوا ہے، بنی مسجد اقصی کے اندر قبلہ اول کے اندر اس رمضان میں ان لانتیوں نے جوتوں سمیت جا کر قرآن کی الماری کو اس طرح گرا دیا، مسلمانوں کو باندھ دیا گیا. کوئی مسلم امہ خاموش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
آج ہم میں مقداد بن اسود جیسے صحابی نہیں ہیں، مقداد بن اسود کے نقش قدم پر چلنے والے حضور کے غلام نہیں ہیں، صدیق کے نقش قدم پر چلنے والے حضور کے غلام نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہے، رمضان کو چھوڑا ہے، نماز کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، دنیاوی تعلیم و تربیت میں لگ چکے ہیں۔ حقیقت میں مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ کیا ہے؟ پیغمبری مسلمان کا شیوا ہے کہ پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی دین پر وقت آئے تو یہ نعرہ لگے غلامی ہے رسول میں، اچھا بولو غلامی ہے رسول میں، یہ نعرہ لگنا چاہیے ہر طرف سے۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ یعنی قولہ، حضرت مقداد بن اسود نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ السلام فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، خوشی سے چمک اٹھا، خوشی سے کھلکھلا اٹھے، بدعا کا چہرے پر خوشی آ گئی۔ کیوں؟ کہ جب غلاموں نے کہا یا رسول اللہ غلامی ہے رسول میں، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، مال بھی قبول ہے، جان بھی قبول ہے، اولاد بھی قبول ہے۔ جب غلاموں نے یہ کہا، ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مختصر صحابہ کرام بدر کے میدان پر پہنچے، ادھر لشکر جرار تقریباً 1000 کے قریب بدر کے میدان پر آن پہنچا، ہموار زمین پر پڑاؤ کر لیا، قبضہ کر لیا۔ مسلمان جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریتلی زمین تھی، پاؤں اس کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے تھے، مسلمانوں کے لیے چلنا دشوار تھا۔ اللہ کی مدد کیسے آئی کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو بارش عطا فرما دی۔ یار اگر آج بھی مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق تلوار کھڑی کر دے اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی 1000 فرشتے کے ذریعے، 3000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ اسی بدر کے میدان میں قرآن کہتا ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، ہاں جی 5000 فرشتے اللہ نے اتارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جنگ لڑ رہے تھے، دوران جنگ ایسے ہی تلوار اٹھاتے تھے، دشمن کی جو ہے وہ گردن کٹ کے نیچے چلی جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کی مدد آن پہنچی ہے، اللہ کی مدد آن پہنچی۔ بدر کا میدان ہے، رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہیں، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھ لو، آج ہمارے ساتھ صبح وہ جنگ ہونے والی ہے جو اسلام کا پہلا معرکہ ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن نمودار ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لو میرے صحابہ، انشاءاللہ ایمان اللہ پر رکھنا، اس کے رسول پر رکھنا، فتح اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، فتح اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میں رات کی بات کرتا ہوں پھر صبح کی بات کرتا ہوں، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالا مسرع فلان قال ویدہ یدہ علی الارض ہا ہونا وہا ہونا قال فما ماتا احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس راوی ہیں حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ راتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ فلاں کافر کی جگہ ہے مرنے کی، یہ فلاں کافر کی جگہ ہے مرنے کی، یہ فلاں کافر کی جگہ ہے مرنے کی۔ صحابہ کہتے ہیں قسم ہے ہمیں رب ذوالجلال کی، جس طرح رات کو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہاں فلاں لعنتی مرے گا، یہاں فلاں لعنتی قتل ہوگا، یہاں فلاں لعنتی فی النار ہوگا، نہ 1 انچ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، اسی جگہ پر لعنتی فی النار ہو گئے سارے۔
اس کو کہتے ہیں علم غیب، عقیدے کی بات ہے، غور سے ذہن نشین کر لیں۔ جو کہتے ہیں حضور نہیں جانتے، میں کہتا لعنتیا تجھے کیسے پتا چلا حضور نہیں جانتے؟ صحابہ نے تو نہیں کہا، جنگ نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتا؟ اچھا بول سبحان اللہ۔ صحابہ نے نہیں بولا یا رسول اللہ جنگ نہیں ہوئی، فتح نہیں ہوئی، ان کا یہی عقیدہ تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ وہ نہیں بول دے جدوں بھی بول دینے اللہ دی مرضی نال بول دینے، اگر فرما رہے ہیں تو پھر اللہ دی مرضی نال فرما رہے ہیں۔ صحابہ دا عقیدہ سی جیڑا جیڑا علم اللہ نے نبی پاک نو عطا کیتا ہے اس تے ساڈا ایمان ہے، اعتراض کرنا حضور دے علم تے حضور دی ذات تے اے مومنہ دا کم نہیں ہے، منافقہ دا کم ہے۔ مومنہ دا تا اے عقیدہ تے ارادہ ہے، پکا تے سچا سنی عقیدہ صحابہ والا سادہ ہے۔ صحابہ خدشن یا رسول اللہ جس طرح دسا فرمایا ہے اسا آمنا و صدقنا کیتا ہے، جس طرح دسا فرمایا ہے حق تے سچ فرمایا ہے، رب دی مرضی نال فرمایا ہے۔ ایو عقیدہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ خیرے صحابہ بھی گرمی چی گئے سن، کئی صحابہ دے روزے بھی سن، 17 رمضان مبارک سی، تتی دھوپ سی، ہاں جی بدر دا میدان سی، ہاں جی تپتے ہوئے صحراتے صحابہ تلوارہ لہرائیاں۔ صحابہ کیا یا رسول اللہ تجھا حکم تا کرو، اساں برکو غمات تک اپنے گھوڑے دوڑا دیاں گے، یا رسول اللہ تجھا آنکھو اساں پانی گھوڑے سٹھ دیاں گے، اے تک جانا نے یا رسول اللہ ایک جان نہیں کروڑاں جہان تہاڈے نال ہیں تو قربان۔ اگے سنو جی حدیث پاک، ایسی رات علی گل صحابہ اعتراض نہیں کیتا، تو انہوں کہہ میں پتا صبح ہوئی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، تو ساکھ دے ہو اتھے کافر مر جائے گا، اتبا شہبہ لانتی ہو بیٹھے، تو ساکھ کہہ میں آکھ دے ہو نانا منیا کیوں کہ رب بھی تا حضور دسیا نا رب بے سانو تو نہیں پتا سی نا رب بے کہ نہیں ہے، حضور دی زبان ہے جو سنے آنا قرآن ہے، تو پھر جو حضور دی زبان ہے جو سنے آنا رب بے تے قرآن ہے تے حدیث ہے، تو پھر اے بھی حدیث ہے حضور نے فرمایا اتھے لانتی مرے گا اتھے مرے گا، اسا یقین کیتا تے سویرے انجی ہویا جیویں حضور نے فرمایا۔ اگلی حدیث پاک سنو جی، سویر دا میدان ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں چ مشغول ہوئے، کس طرح دعا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صحابہ کرام نے ایک چھپر مبارک بنایا، عریش مبارک، حضور اسے تشریف فرما ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر مبارک کے تشریف فرما ہو گئے، ہن سارے صحابہ سوچ رہے ہیں بھائی کون حضور دا پارا دے وے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت کون فرماوے۔ بعد دی گل میں تانوں سنانا، مولا علی کول کسی نے پوچھیا سی جناب بہادر تسی ہو کون سب تو بہادر زیادہ تسی ہو؟ انہوں نے کہا میں بہادر بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ تھے، لیکن میرے تو بہادر صدیق اکبر ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بدر والے دہاڑے، بدر والے دہاڑے، اے حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی نے خطر الخلفاء لکھی، کیونکہ بدر والے دہاڑے سارے صحابہ اپنے اپنے مقام تے موجود سن، اور سوچ رہے سی کیڑا حضور دا دفاع کرے، دشمن بڑا زیادہ سی، جنگ بھی لڑنی سی، نبی پاک دی عریش مبارک دی حفاظت بھی کرنی سی، کوئی اگے نہ گیا۔ صدیق اکبر نے آکھیا میں تلوار لے کے حضور دی حفاظت کراں گا۔ بہادر صدیق اکبر یا میں؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی صدیق واسطے بولو سبحان اللہ۔ میں ایسے واسطے آکھنا کہ سنی ادا عقیدہ ہو اے جیڑا حضور کولو صدیق تو لے کے تستول صحابہ تک آیا، الحمدللہ اوہی عقیدہ سا سنیہ کول آیا۔ حدیث پاک سنو جی، بخاری دی حدیث سنو جی، بخاری دی حدیث کی وے کہ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اللہم اشہدو اللہم اشہدو احدکا ووعدکا، حضور دعا پہ کر دن، سجدے دعا پہ کر دن بدر علیہ دیاڑے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب وہ میرا وعدہ پورا کر۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں،
تیرے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. ہاں جی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے نکلی جب دعائے محمد. بڑی سج دھج کے نکلی جب دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. قبولیت بھی انتظار کرتی ہے کہ جب کب نکلیں گے محمد پاک کی زبان سے الفاظ کہ میں اس کو قبول کروں گے. ہاں جی مجھے یہ شرف ہوگا کہ اللہ نے قبول فرمائے ہیں. کس کے الفاظ؟ آمنہ کے لال کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انشدکا احدکا ووعدکا. اے مولا تو میرے نال وعدہ کیتا سی ہن پورا کر دے. میں گواہی دینا تو میرے نال وعدہ کیتا اے مولا پورا کر. اللہم ان شئتا لم تعبد. اے اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری عبادت نہ ہوئے، تیری عبادت نہ ہوئے، پھر میرا وعدہ پورا کر. میرے دوستو کیا کمال دے الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اللہ دی بارگاہ دے اندر. پھر میرے دوستو اللہ نے کس طرح قبول کیتے. آقا کریم علیہ السلام علی الفاظ ادا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ دی بارگاہ چرو رہے ہیں. کوئی صحابی قریب نہ آیا، کوئی کول نہ آیا. آخرکار پھر کون کول آئے؟ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ. ابو بکر آئے ہاتھ مبارک نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک نو اٹھا کے آپ دے کندھے مبارک تھے رکھے آئے. آکھیا کی فقال حسبکا فخرج وہوا یا رسول اللہ میرا یقین ہے، میرا گمان ہے توہانو اللہ توہانو نہ مناسب نہیں لوٹاوے گا. اللہ توہانو خائب و خاسب نہیں لوٹاوے گا. نعوذ باللہ من ذالک. میرا یقین ہے کافر جڑا ہے. صدیق اکبر نے قرآن دی آیت پڑھی سیحزم الجمع ویولون الدبر. کافر خائب تے خاسر ہو کے لوٹے گا، کافر ذلیل ہو کے لوٹے گا. یا رسول اللہ اپنا سار مبارک اٹھا لو. واہ اس جگہ تے صرف صدیق اکبر ہی آ سکتے سن. کیوں؟ کہ ہم راز مصطفیٰ ہوئی سن، ہم راز مصطفیٰ صدیق اکبر سن. حضرات گرامی اس مشکل لمحہ دے وچ جس وقت کفار سارے سامنے کھلو گئے، آکھیا کی کہ آؤ ساڑھے نال مقابلے کرو، آؤ ساڑھے نال جنگ کرو. اپنے طاقت تے قوت تے اپنی بہادری تے بڑا مان سی اور نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو کافر سن لیکن مسلمانوں نے بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے کو پیسہ بڑا ہے، میرے کو طاقت بڑی، میرے کو قوت بڑی، میرے کو عہدہ بڑا. ہاں جی اے عہدے دار سن لو. ہاں جی اگر تسا آکھو جی ایسا بڑیاں حج کرنے بڑے ساڑھے لنگر چل دیں، بڑیاں ساڑیاں ہر سے چل دیئے کہ مخلوق خدا نو ذلیل کر دے ہو. اللہ پوچھے گا تو اللہ دی ذات پوچھے گی. جیڑا نبی نال وفا کر گیا، کوئی داتا علی حجویری بن گیا تے کوئی محمود غزنوی بن گیا تے پھر کوئی خادم حسین رضوی بن گیا. اس واسطے وفا نبی پاک نال ہوئے، وفا قرآن نال ہوئے تے بندہ ذلیل ہوئے. اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا. پھر نعوذ باللہ قرآن تے اعتراض آئے گا کہ میں قرآن نال وفا کی تھی تے قرآن نے میں نے ذلیل کی تھا. نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن ذلیل نہیں کردا. دنیا دا علم بندے نو ذلیل کر دینا کسے ویلے، لیکن قرآن نہیں ذلیل کردا. قرآن پڑھ کے تا ویکھ، قرآن دی وفا تینو قبر چ ملے گی دی حشر چ ملے گی. او وکھری گل ہے. رمضان شریف آیا دا سا جھاڑے قرآن کھول لیا. ہاں جی پہلے 3-4 دھاڑے بڑا شوق چڑھیا، مسجد بھر دی تھی تراویح دی. پھر اس تو بعد اتنا شوق ساڑا اتنا ودیا صفحہ گھٹ گئیاں، تراویح دے وچ صفحہ گھٹ گئیاں، نمازاں دے صفحہ گھٹ گئیاں. ساڑا شوق ود گیا رمضان والے پاسے. نہیں دوستو، مسلمان دا سیوا نہیں ہے قرآن نال مذاق کرنا. اور یاد رکھو اے دن اے مہینہ عام مہینے نالو 70 گنا اس دی فضیلت زیادہ ہے. ایک نیکی کرو 700 نیکی مل دیئے، عام دنوں جو نہیں مل دی. اس دنوں تو شیطان ہی بنے ہیں، انہاں دنوں شیطان کہہ دے
لیکن دوستوں بزرگوں یاد رکھو، آؤ میں صحابہ کرام نے جس لئے نے کافرہ نے آکھیا بدر دے میدان ساڑھے نال جنگ کرو، آؤ ساڑھے مقابلے جاؤ۔ ابو داؤد شریف دی حدیث میں توڑے کو پیش کرنا، کیڑے کیڑے صحابہ حضور کو اجازت لے کے گئے، یا رسول اللہ آسان اجازت دیو، اساں اپنی جاناں تو آڑے دے قربان کریے۔ یار پتہ نہیں، میں کدی کدی سوچنا بھائیو کیسے صحابہ سانو دے کنڈا پوڑے تھا سی ہسپتال ہفتہ ہسپتال پہ ہونے وہ صحابہ کیوں ہو جائے سن؟ کیا وہ شادیاں نہیں کر دے سن؟ کیا وہ کاروبار نہیں کر دے سن؟ کیا وہ بچے پیدا نہیں کر دے سن؟ کیا وہ ذمہ دارہ نہیں کر دے سن؟ کیا وہ تجارت نہیں کر دے سن؟ کیا وہ معاملات دنیاوی نہیں چلان دے سن؟ یہ بھی سنیندہ ہے کہ صحابہ کوارے رہندے ہی نہیں سن، یعنی ہمیشہ شادی شدہ ہی رہے، بیوی فوت ہو گئی پھر کر لئی، پھر فوت ہو گئی پھر کر لئی، پھر فوت ہوئی پھر کر لئی۔ انہوں نے بچے بھی زیادہ، کئی بیوی جو کئی بچے، ہاں جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تقریباً 17 بیٹے نے، سارے ٹوٹل ملا کے، ہاں جی 10 کے بدلے 12 بیٹیاں نے یا 14 بیٹیاں نے، ہاں جی مولا علی نو اللہ نے وہ طاقت دیتی کہ خدا دا شیر ہے، خدا دا شیر ہے، دین تو پیچھے نہیں ہٹے۔ 4:30 بچے ہو جانے وہ ٹائم کوئی نہیں، بچے واسطے کمائی کر دی ٹائم کوئی نہیں، ٹائم رب واسطے کڈو، رب تھوڑے گھر خود رزق بھیجے گا۔ اس بات سنو جی حدیث بات مولا علی فرمانے، حدیثی مولا علی تو روایت آگئی، اچھا بول دے سبحان اللہ۔ عن علی قال تقدم یعنی عتبہ بن ربیعہ وتبعہ بنہ واخوہ فنادى من یبارزہ۔ مولا علی فرمانے بدر والے دھاڑے میدان جنگ دا لگیا، مسلمان اپنے پاسے موجود، کافر اپنے پاسے موجود، مسلمانہ دے قائد کونن؟ قائد المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافرہ دا قائد کون ہے؟ ابو جہل لانتی ہے، عتبہ شیبہ لانتی ہے، ہاں جی سارے کافر موجود ہیں۔ ابو جہل اپنے کافران دے وچ ٹہل رہا ہے، اپنے آپ نو بڑا پہاڑ شو کر رہا ہے، اپنے آپ نو بڑا طاقتور شو کر رہا ہے، جس طرح آج امریکہ آخدہ ہے میں بڑا والا طاقتور نہ لانتیا تو ابو جہل دی اولاد ہیں، آج کلمہ والے نو غیرت آ جاوے، ایک امریکہ کی 100 امریکہ نو جتی تے اڑا دے گا۔ وکھری گالے کلمہ والیاں دی غیرت مر گئی ہے۔ شامہ دے کول بنی اسرائیل، اپنا شامہ دے کول مسجد اقصی ظلم ہو گیا شاہ چوپن، لیکن اساں بول رہے ہیں کیونکہ مسلمان اساڑی جتنی طاقت قوت ہے، سارے ہاتھ کھڑا کرو، اساں مسجد اقصی تے مذمت کرنے آجڑا حملہ ہویا ہے، اساں لعنت بھیجنے اسرائیلیت یہودیت اور یہودیوں یاد رکھ لو، کدی انشاءاللہ وقت آئے گا کوئی قاسم بن محمد بن قاسم جیسا اٹھے گا، کوئی محمود غزنوی جیسا اٹھے گا، انشاءاللہ تھوڑا کلا کما کرے گا، قبلہ اول بھی آزاد ہوئے گا، انہا شامہ کولو قابہ بھی آزاد ہوئے گا، تے مدینہ تو رسول بھی آزاد ہوئے گا۔ اچھا بول سبحان اللہ، سنی اچھا بول۔ اے میرے معلوم دے غلاموں یاد رکھ لو، مولا علی کی فرمانن، مولا علی فرمانن کہ اے میرے دوستوں کہ ساڑھے سامنے آ گیا عتبہ، اودا بھائی اودا بیٹا آ گیا ربیعہ، اودا بھائی آ گیا شیبہ، سارے آ گئے آکے آخدن حل میں فنادى من یبارزہ، آؤ ساڑھے سامنے مقابلہ کرو، اساں آ گیا جنگ واسطے، ساڑھے سامنے نکلو، تھوڑے جا مسلمان ہو، جرت ہے نے تے آؤ۔ نبی پاک دے غلام انج نہیں کر دے سن کہ یا رسول اللہ وڈے وڈے طاقتور کافر سامنے آ گئے، وڈے وڈے آکھنا ہوندہ آتا مدینے تو 80 میل دور نہ دے، ایو نیت ایو عہد کر کے آئے نے یا رسول اللہ ایک جانے اگر کروڑا جانا بھی ہوا تک کلمے تو تے قرآن تو تے محمد دی ذات تو قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو فانتدب لہو شباب، میرے انصار مولا علی فرمانن انصار دے نوجوان نکلے، انصاری نوجوان نکلے، انہاں کافرہ نے ویکھیا، عتبہ شیبہ نے ویکھیا، ربیعہ نے ویکھیا، کہ کون ہو؟ اخد کینے فقال من انتم،
تسا کون ہو تسی کون ہو صحابہ نے آکیا فاخبرو ہو اسا انصاریاں اسا نبی دے غلام نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں تسا آکیا آؤ جنگ کرو اسا آ گیا نبی تے جان قربان کرنا واسطے اتبا شہوہ کھن لگے کہ تواڈے نال ساڈی کوئی گل نہیں فقال لا حاجت لنا فیکم ساڈے نال تواڈی کوئی گل نہیں واپس چلے جاؤ کہ کیوں کہ اس واسطے کیوں انما اردنا بنی امنا ساڈے چاچے دے پترانو بھیجو ساڈے خاندان دے لوگانو بھیجو خاندان دے لوگ کونن علی مولا شیر خداون ویکھ لو اللہ دی شان ایک پاسے چاچا کھلوتا ایک پاسے بھتیجا ایک پاسے ماما ایک پاسے مانجا ایک پاسے کزن دوسرے پاسے کزن یعنی ایک پاسے باپ ایک پاسے بیٹا اللہ نے فتح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے آنو تے محمد الرسول اللہ دے غلامن عطا فرمائیں سنو جی اگلی حدیث اگلے سنو جی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے حکم فرمایا کہنو صحابہ کرام نو کیا کیا قوم یا حمزہ تو حمزہ تسا کھڑے ہو جاؤ قوم یا حمزہ تو اے امیر حمزہ کھڑے ہو جاؤ اس تو بعد ثم قوم یا علی علی تو سامی کھڑے ہو جاؤ کیا کمال نبی پاک بھیج رہے ہیں گروپ جا رہے آوے حضرت امیر حمزہ دی قیادت حضرت امیر حمزہ کون ہے چاچا ہے مولا علی کون ہے بھتیجا ہے جو رب دا شیر تیرا بدے محبوب دا شیر اے میرے محبوب غلام قم یا عبیدہ بن الحارث اے عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جاؤ فاق والا حمزہ تو الہ عتبہ تھا میرے دوستو مولا حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نال پنگا پا لیا عتبہ نو وار کیتا عتبہ نو فنار کر دیتا اگے واقبال تو الہ شہبہ تھا مولا علی شہبہ نو پڑھ لیا شہبہ جیڑا آخدہ سی آؤ میرے نال مقابلہ کرو ساڑھے چاچے دے پترانو بھیجو ساڑھے خاندان دے لوگانو بھیجو نہ عتبہ امیر حمزہ دی تلوار برداشت کر سکیا نہ شہبہ شیر خدا دی سٹ برداشت کر سکیا انہوں آخ دیں غلامی رسول میں انج موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے اچھا بولو غلامی رسول میں خیر تراویہ نہ کھلونا تو سیگا جی آپ پڑھ لگے اچھا بولو غلامی رسول میں نانا تراویہ نہیں چھوڑنیا قرآن نہیں چھوڑنا میرے دوستوں مجھرگو میرے آقا نے فرمایا اے او مہینہ ہے جڑا بندہ تے اندر روزہ رکھتا ہے راتہ نو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس واسطے جنت چ مہمانی تیار کردہ ہے میرے دوستو وکری گل ہے سڑے روزے رکھ کے اسی سو جانے نماز پڑھ دے کوئی نہیں نا اے میرے ماموں دے غلاموں مسلمان دا شیوہ نہیں ہے ادھر ویکھو دا صحیح میرے آقا نے غلامہ نے کی فرمایا وقت لفا بین عبیدتا والولید دربتانے حضرت عبیدہ ولید نو پڑھ لیا چنگی لڑائی ہوئی فَأَسْخَنَا كُلُّ وَاحِدٍ اتنے لڑے کہ گتم گتا ہو گئے خون ہو گئے مولا علی بھی فارغ ہو گئے امیر حمزہ بھی فارغ ہو گئے دونوں شیر چھپٹے کس آلے پاسے ولید آلے پاسے جیڑا پتر سی ولید بن عتبہ دا پتر سی اپنے آپنو بڑا تکبر نال کہندہ سی اسی بڑے بڑے بدماش ہاں اسی بڑے بڑے طاقتور ہاں ساڑھے کول تلواراں نے ساڑھے کول اسلحے ساڑھے کول سواریاں نے ساڑھے کول اونٹ ہے ساڑھے کول طاقت ہے قوت ہے پیسہ ہے ہر شے ہے میں اخلا لخلا نہ دعاڑے ہوتے ادھر کچھ بھی نہیں ہے ایمان ہے تیرا بدا یار ہے تیرا بدا قرآن ہے اللہ نے فتح قرآن والے انو عطا فرمائی میرے دوستوں بزرگوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام جھپٹے ولید اتے ولید نو آکے وار کیتے منہما صاحبہ ہو میرے دوستوں سمہ ملنا علی الولید فقط اللہ ہو
یہ دو حضرات آئے، عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث کی مدد فرمائی، ایسی مدد کی تھی ولید نو تلوارہ نے تنہ شیران نے ایسا ماریا، وہ بھی فنار ہو گیا، عتبہ بھی فنار ہو گیا، شیبہ بھی فنار ہو گیا۔ میرے دوستوں کو امام الانبیاء دے غلام حضرت عبیدہ بن حارث نو زخمی حالت جو اٹھا کے حضور دی بارگاہ چلے آئے۔ حضرت عبیدہ آخدن یا رسول اللہ میری گل بن گئی ہے، میں نے زخم آئے نے اسلام دی وجہ تو، میں نے جسم تے تیر لگے تلوارہ لگیاں اسلام دی وجہ تو، یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا قرآن دا فیصلہ ہے، جڑا اسلام تے شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ قبر تے جا کے زندہ ہے۔ اللہ سانو بھی شہادت دی موت دے وے، اچھا بولو نا آوی جو چلے ابو جال دے بندے مر گئے، وہ ٹاس تو ماس نہ ہویا، انہوں کوئی پریشانی نہ لگی، کیوں؟ انہوں اپنے دے مان ہی بڑا سی، تکبر ہی بڑا سی، جائے میں ہون امریکہ آخدہ نے میرے تو بڑا کوئی بدماش کو نہیں، لانتیا تو کڑا بدماش ہے، اساڑی کدی غیرت ہون جاگ پوے تو تیری جائے کئی امریکہ آئے تھے کئی جوتی دے نوک دے ساڑھ دے آنگے پرے، لیکن اساڑی غیرت جاگے دیتا آنا، اساڑی غیرت زوتی ہے، اساڑی تو جاگی ہے، انہا حکمرانہ دی مسلمان حکمرانہ دی زوتی ہے، اسی تو ہون آکھنے ہیں اسی ملک واسطے جانا تیڑ واسطے تیار ہاں، سارے ہو اے مسجد والے دروازے تک تک کہ باہر تک میں لگتا ہے مسجد والے دروازے تک، اے مسجد والے دروازے تک لوگ بڑے وعدے کرتے ہیں، باہر جاندے میں نو پھر جانتے ہی نہیں، باہر جاندے میں نو کوئی جانتے ہی نہیں، پھر بھئی مولوی صاحب نے یہ گل کی تھی، چلو زہر دے مولوی صاحب دی کیڑی گل ہے، چلو چھوڑو اچھا بولو سبحان اللہ یار۔ ہاں جی ابو جال دی گل سنائیے تے پھر لانتی دی تے پھر آخری گل دونوں بخاری شریف مسلم شریف سنا کے چھٹی کری۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام بدرچ موجودن تے ابو جال اپنی صفنچ کھلو کے آکڑ کے کہنا ہے کہ میں نو کون مارن والا ہے، میں نو کون پچھڑ والا ہے، شیر پڑھ دے عربی چ، ہاں جی کہ میں بڑا بڑا پہاڑ ہاں، میں نو ماں نے پیدا کیتا، میں نو یہ ہاں، میں وہ ہاں، فلانا ڈھینگا، ہاں جی تے حضرت انس کی آخ دین، حضرت انس آخ دین کے بدر والے دھاڑے ویکھیا میں یندر ما فعل ابو جہل، اسا ویکھیا ابو جہل بڑا ٹہل رہا، بڑا تکبر کر کے بڑا بدماش بن کے کھلوتا، فانطلق ابن مسعود فوجدہ قد ضربناه قد ضربه۔ حضرت ابن مسعود آخدن کے یہ حدیث تے راوی حضرت انس، حضرت ابن مسعود آخدن کے میرے نال صفحہ نبی پاک نے بنائی نا تے میرے نال دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک دی غالباً عمر 9 سال ہے یا 10 سال ہے یا 11 سال، ایک دی 13 سال، 13 سال والے سنو تو دا موبائل تو ویلے نہیں ہوندے ہو، اے بی سی ڈی تو ویلے نہیں ہوندے ہو، تے قرآن پڑھنا 10ویں پڑھ کے پھر ادب ہی انہاں کی کرو گے نا، ہاں جی پھر آخ دیو کہ ساڑھی اولاد بدر والے صحابہ نو نہیں جان دی، اور بھائی بدر والے صحابہ نو اسی پڑھاں گے تو پتہ چلے گا نا کہ صدیق اکبر نشان کی ہے، ہاں جی پتہ چلے گا مقداد بن اسود کونن، پتہ چلے گا معاذ تے معوذ کونن، جدو پڑھاں گے ایسا نہیں لانتیاں دی ہسٹری انگریزاں دی پھر ایسا خاک پتہ لگنا نہیں، مسلمان ہو یاد رکھ لو مر جاؤ گے ہزارہ مان مٹی پہ جانی نے، ہاں جی پیچھے دعا منگنا والا کوئی نہیں ہوئے گا، مولوی صاحب تسی دعا منگ دینا، بھئی ہن پڑھائی والے لے کے آجا پڑھائی دیو جی پڑھائی دیو، کیوں بھئی تسے گھر قرآن کوئی نہیں پڑھے ہو، بھئی کم از کم آپ تو پڑھو، ایسے رمضان شریف ایسے لوگ بھی ہیں جنہاں اس ٹائم تک 2-4 قرآن پڑھ لیں تو کئی بیرے کوئی ایسے بھی ہونگے استغفر اللہ جنہاں قرآن کھولے ہی نہیں ہونا، تو پھر برکت گھر دے وچ کتھوں آوے۔ حدیث پاک سنو جی، ابن مسعود آخدن کہ میں ویکھ رہا چھوٹے چھوٹے بچے آخدن چاچو ابو جال کتھے، میں آکھا نکے نکے بچے تے اے ابو جال دا پوچھ دیں، ہاں جی میں آکھا او لانتی کھلوتا ہے او سامنے جو صفحہ سن، میں آکھا او سامنے، اور نکے نکے بچے 11 سال یا 13 سال دی عمر ہے دونوں دی، ہاں جی دو بھائی سن تلوارہ لے کے دوڑے، سارے صحابہ ویکھ رہا نکے نکے دو بچے جا رہے ہیں، بہادری بکھان ویکھو انہوں آخدن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بھاج کے جا کرو ابو جال دے جا حملہ کیتا، جیڑا آخدہ سی میں بڑا وڈا بدماش ہاں دے میں بڑا وڈا طاقتوار جنگ جوت یہ تے وہ تے مسلمان تھوڑے جائیں 313 مسلمان ہاں تے 1000 اسی ہاں ساڑھے کول سارا کچھ موجود ہے، مسلمانہ کول اصل ہی کوئی نہیں، لانتیہ تے نہیں پتا مسلمان ہاں دینے کلمہ تے ایمان موجود ہے، اے تلوارہ تو کئی تلوارہ تو بھارا کلمہ ہے، آج اگر مسلمان کلمہ پڑھ کے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے نعرہ لاوے دشمن دے آج بھی چھوٹے پیشاب پیچھے نکل جاندے لیکن غیرت ہاڑے اندر جا کے تھا حضرت معاذ تے معوذ جا کے جھپٹے ابو جہل زخمی کر دیتا زخمی کیتا اینج ماریا تلواراں چلائیاں وہ حیران ہو گئے سارے کافر نکے نکے بچے چھوٹے چھوٹی عمرہ اور دل اس کے مصطفیٰ دی شمع راسانے عمروں کو نہیں دیکھتا اسلام اس کے محبت کو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنا خدا کی محبت ہے اور کتنا عشق رسول موجود ہے جب جا کر حملہ کیا ابو جہل گر گیا زخمی ہو گیا گر گیا پھر فوراً ہی نبی کریم علیہ السلام کی پاس آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو بلایا ایک کہا کہ میں مارا ایک کہا کہ میں مارا ایک صحابی ایک بچہ آ کے میں مارا ایک کہا کہ میں مارا نبی پاک نے فرمایا تو تلواراں صاف تو نہیں کی تیاں کہ یا رسول اللہ علی تک تو کوئی نہیں کی تیاں حضور نے فرمایا میں انہوں تلواراں میں کھاؤ ویکھو صحابہ کتنے مطمئن کتنے یقین نال کھلوتے کہ ادھروں اللہ دی بھی مدد آ رہی تھی فرشتیاں دی بھی مدد آ رہی کتنے پختہ یقین تھے ارادے نال جنگ کر رہے سن چھوٹے چھوٹے بچے حضور کو لا کے یا رسول اللہ اللہ میری تلوار ہکا کہ میں ماریا ہکا کہ میں ماریا ہکا کہ میں ماریا ہکا کہ میں ماریا نبی پاک تلوارہ ویکھیا نبی پاک نے فرمایا تو دونوں نے لانتی نو ماریا دونوں نے راضی فرمایا دونوں لانتی نو ماریا آخر تے حضرت ابن مسعود آخر کہ میں آخر تے گیا مختصر عرض کری آخر تے جو لانتی کو گیا نا ابو جہل کو انہیں میں جا کے سینے تے چڑھ گیا اے مسئلہ بھی سننا ہے اپنے آپ تے غور بھی کرنا اسی مسلمان لوگ ہاں جی ابو جہل لانتی کافر سی ہاں جی تے حضرت جسے لے دو چھوٹے بچے نے انہوں مار دیتا نا فاخذا بلحیتہی حتی باردا فاخذا بلحیتہی حضرت ابن مسعود جا کے ادھر سینے تے چڑھ گئے انہی داڑھی پھڑی انہوں کوئی داڑھی تے سوا ملتا سی انہوں کیوں رکھی سی ابو جہل دی داڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اینج پڑھ کے ہلائی زخمی پیاسی لانتی نے اگلی گل میں بعد دسنا وہ کوئی مسلمان سی داڑھی کیوں رکھی سی اصل ہے پہلے داڑھی مردان دی پہچان سی پہلے داڑھی مردان دی پہچان سی ہونتا تھا آلو وار چھل لینا نا منہ نو سارے نو ہاں جی آلو جے میں چھلے ہوندہ تو سارا منہ چھلے آئے ہیں داڑھی پہلے مردان دی پہچان ہوندی سی اور اس دے ویچ ایک اور بھی حکمت ہے وہ میرے کو تسی کلے آنا میں تو سمجھاواں گا کہ اور حکمت کی ہے یہ دے ایک داڑھی رکھنے ایک اور بھی بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے مردہ واسطے ہاں جی ابو جہل دی داڑھی پھڑی تے ابو جہل آکھن لگا پھر بھی دیکھو تکبر نہ گیا چھوٹے بچیاں کو مر گیا زخمی ہو گیا ہون مرن تے پہنچیا آخری ویلا ہے پھر کہندہ کیے میرے تو وڈا کافر بھی کوئی ماریا نہیں لانتی دی تکبر نہ گیا آخر تک کہنا کہ میرے تو وڈا کافر بھی کوئی تو مسلمانہ نے مارے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا لاکھ لانا تیرے ہوتے حجی تک تیرا تکبر نہیں گیا حجی تک تیرو اپنی گمانڈ نہیں گیا طاقت تے آخر کار حضرت عبداللہ بن مسعود تلوار ماری داڑھی تو نپ کے تلوار ماری سر لا کے رکھ دیتا ہاں جی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے فرمایا تیرا لانتیا تینو آنکھ دیسا کلمہ پڑھ لے ہون تیرا ایو انجام اور تو ساری زندگی قیامت تک جہنم دی آگے چھڑے میں مسلم شریف دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافرن فرمایا سڑ دیو کنویں دے وچ ٹویا کھٹ کے سڑ دیو تے حضور نے فرمایا 10 ہے عتبہ 10 ہے شہبہ 10 ہے ولید 10 ہے ابو جہل 10 ہے ابو البختری ہاں جی 10 ہے فلانا 10 ہے امیہ بن خلف 10 ہے ہن کدھر گئی تہاڈی گھمنڈی تہاڈی تکبر تہاڈی طاقت تہاڈا فلانا کدھر گیا تہاڈا سارا کچھ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کافر مر گئے سن دے پے یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ سن دے بہن آج بھی لوگ آتے قبروں پہ کیوں جاتے قبر والے سنتے ہیں میں آگے تو حدیث پڑھی نہیں ظالمہ ہاں جی حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ نہیں سنتے یہ مر گئے ہیں کافر ہیں تم لوگوں سے زیادہ یہ سن رہے ہیں میری بات تم لوگوں سے زیادہ سن رہے ہیں اگر کافر حضور کی بات سن سکتے ہیں تو حضور کا غلام اگر کسی نیک بندے کے قبر پر جائے مجھ جیسا گناہگار داتا علی حجویری قبر پر جائے تو داتا حجویری کس طرح نہیں سنیں گے یار اچھا بول سبحان اللہ یار اگر ہم جیسے گناہگار بابا فرید کی قبر انور کی حاضری پیش کریں
تو بابا فرید کیسے نہیں سنیں گے؟ میرے علیہ شاہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہ کیسے نہیں سنیں گے؟ خواجہ احمد مروی کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہ کیسے نہیں سنیں گے؟ جب یہ لعنتی کافر سن سکتے ہیں، مسلمان نیک ولی صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے والا، یہ نیک نفوس قدسیہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، حضور کے دیے ہوئے اسلام کی وسیلہ جلیلہ سے اپنے غلام کا، اپنے مرید کا، اپنے امتی کا سلام بھی سن سکتے ہیں، استغاثہ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت۔ آخر کار کافر سارے مر گئے، 70 مر گئے تے 70 گرفتار ہو گئے، انہیں حضرت عباس بھی شامل۔ حضرت عباس جنگ شامل نہیں سن، انہاں دی ڈیوٹی سی جڑے کافراں دے لوگ کھانا وغیرہ انہاں سی مال پیا سی اتھے موجود سن، اسلام نہیں لیا سن، حضور دے چاچا سن۔ تے آ کے فدیہ حضور نے آکھیا صحابہ کو، مختصر کے صحابہ نے، حضرت صدیق اکبر نے آکھیا فدیہ لے لو، حضور نے صدیق اکبر دی گل مان لئی۔ حضرت عمر نے آکھیا میرے رشتہ دار مینوں پڑھاؤ، حضرت عمر نے پتہ کیا کہ میرے رشتہ دار مینوں پڑھاؤ، حضرت علی دے رشتہ دار انہاں نوں پڑھاؤ، تے جڑے صدیق اکبر دے رشتہ دار انہاں نوں پڑھاؤ، سارے انہاں کافراں دے سر لا دئیے۔ ایک صحابی نے آکھیا انہاں نوں جھاڑیاں جمع کرو، اگ لا دو، انہاں کافراں سارے جمع کر کے اگ لا دو۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ انہاں کو فدیہ لاؤ تے چھوڑ دیو۔ صدیق اکبر علی جیڑی مشورہ سی وہ نرم سی تھوڑا جا، حضور نے وہ پسند کیتا۔ صدیق اکبر نے کہا ہو سکتا یا رسول اللہ بعد اللہ کسی نو ہدایت دے تے اسلام لے آون۔ اور پھر مزے دی گل اے وچ مولا علی دے بھائی کیڑے سن؟ عقیل بن ابی طالب، کافر والوں سن، عقیل بن ابی طالب، علی بن ابی طالب حضور والوں، عقیل بن ابی طالب ابو جہل والوں۔ اور پھر بعد جدو تو چلے گئے نا حضور دے آئے سن ہجرت کر کے، عقیل بن ابی طالب نے حضور دے گھر دے سارا قبضہ کر لیا سی، عقیل بن ابی طالب نے۔ بہرحال آخر کار اے بھی اللہ نے انہوں بھی ہدایت دیتی کہ فتح مکہ تو بعد اے بھی اسلام لے آئے، فتح مکہ تو بعد مسلمان ہو گئے سن۔ تے حضرت عباس نے آکھا میرے کول فدیہ ہے کوئی نہیں، میرے کول جڑا سونا سی میں تے نال لے آیا، میرے کول ہن فدیہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا ساڑی چاچی نو گھر اے پوری تھیلی پیسیاں دی دے کے آئے ہو کہ فلانی جگہ تے رکھ دے، اگر میں دنیا تو چلا جاواں تو اپنے اولاد دا خرچہ چلاویں۔ حضرت عباس نے دلوں پہلے ہی مندے سن، کیونکہ فتح مکہ چی حضور دی پرورش حضرت عباس دے ہتھوں ہوئی، حضرت ابی حمزہ دے ہتھوں، حضور نے دے بتیجے نے نا حضرت عباس دے، تے حضور نے ایک گل فرمائی نا، انہیں اس نے اعلان کر دیتا کہ میں گواہی دینا کہ تساں اللہ دے رسول ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تے حضرت ابو العاص نے اپنا پیغام بھیجیا مکے دے وچ کینو؟ حضور دی بیٹی نو، حضور دے داماد سن ابو العاص بن ربیع جڑی پچھلے جمعے میں ذکر کیتا سی۔ ہاں جی انہاں مکے جو فدیے منگوائے نا، اپنے پیسے مکے چو منگوائے۔ ہاں جی حضرت ابو العاص نے بھی اپنی فدیہ مکہ چو منگوایا، تے انہاں چو ہار بھی موجود سی جڑا حضور نے اپنی بیٹی نو جہیز عطا فرمایا سی۔ جس لئے حضور دے سامنے وہ ہار آیا نا تے حضور رون لگ پے، حضور جکھاں چو آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا اگر تساں اجازت دیو تے میرے داماد تے نرمی کر دیو۔ صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ تہاڈے خون واسطے تا اسی ہر شے قربان کرن واسطے تیار ہوں۔ ہاں جی اس واسطے دوستو بزرگو حضور نے صحابہ کو اپنا مشورے تے فدیے لے کے چھڑ دیتے۔ ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عقیل بن ابی طالب بھی مسلمان ہو گئے۔ اے مارکہ اول 2 ہجری فتح مکہ ہویا۔ ہاں جی اس تو بعد سارے جتنے بھی مسلمان ہو گئے، اساں سارے صحابہ دے غلام اللہ دا کے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں بدر دے 13 مسلمان صرف شہید ہوئے، کتنے 313 سن، 13 مسلمان شہید ہوئے، 1000 کافر دے سامنے ڈٹ گئے، اللہ نے مدد کی تھی۔ آج بھی مسلمان تو ڈٹ جا، اللہ تیری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ وقت آئے گا ایک مسلمان ڈٹے گا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ اگے اللہ تک دعا کرنے ہیں اللہ سانو بدر دے شہداء دے صدقے ساڈے روزے تراویح سحری افطاری قبول فرمائے۔ ہم علیہ الا البلاغ۔